زرنبش. یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے. آج 17 اگست منگل کا دن اور سال 2021 ہے. ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ. ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں. آئیے آج کی خبریں سنتے ہیں. 11 اگست کو قابض پاکستانی فورسز نے ایک نوجوان کو پنجگور سے کراچی جاتے ہوئے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے، جس کی شناخت نجیب بلوچ کے نام سے ہوئی ہے. لاپتہ کیے گئے نوجوان نجیب بلوچ کے والد جمیل احمد بھی لاپتہ ہیں، جنہیں آواران سے 2013 سے قابض پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہوا ہے. لاپتہ جمیل احمد بلوچ کی بیٹی اسما بلوچ نے اس حوالے سے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد کو لاپتہ کرنے کے بعد اب میرے بھائی نجیب بلوچ کو بھی لاپتہ کر دیا گیا ہے. اسما بلوچ کے مطابق ان کے بھائی کو 11 اگست کے روز پنجگور سے کراچی جاتے ہوئے رخشان کور سرادق پوسٹ پر شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد پاکستانی فورسز اپنے ہمراہ لے گئے ہیں، جس کے بعد سے بھائی کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا رہی. اسما بلوچ نے حکومت اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے بھائی اور والد کی بحفاظت بازیابی میں کردار ادا کریں. بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے کیچ میں استحصالی منصوبہ سی پیک کی روٹ پر ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ اتوار کے روز شام کے وقت بی ایل ایف کے سرمچاروں نے ہوشاپ میں فیض ہوٹل کے قریب سی پیک روٹ پر عسکری تعمیراتی کمپنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے اہلکاروں پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس سے 2 اہلکار ہلاک ہوئے. میجر گہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ قابض پاکستانی فورسز اپنے سامراجی منصوبوں کو سر انجام دینے کے لیے سی پیک روٹ پر نہ صرف عوام کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہی ہیں بلکہ لوگوں کو جبری نقل مکانی پر بھی مجبور کر رہی ہیں. دوسری طرف بی ایل اے کے ترجمان جی این بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے اتوار کے روز ہرنائی کے علاقے زرد آلو میں قابض پاکستانی فوج کے لیے راشن لے جانے والی ایک گاڑی کو بم سے نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ دشمن کو راشن سپلائی کرنے والی گاڑی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ایک پوسٹ سے راشن سپلائی کرنے کے بعد دوسرے پوسٹ کی طرف جا رہی تھی. دھماکے کی زد میں آنے سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ فورسز کا ایک اہلکار ہلاک اور مزید ایک اہلکار سمیت ایک مقامی کارندہ شدید زخمی ہوا. حملے کے بعد دشمن فوج کے ہیلی کاپٹرز نے علاقے میں پہنچ کر اپنے زخمی اور ہلاک اہلکاروں کو ہرنائی میں فورسز کے مین کیمپ منتقل کیا. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے ہفتے کے روز بلوچستان کے علاقے آواران سے 2 افراد کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ افراد کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوئی ہے، جن کا مقصد بلوچستان میں یوم آزادی کی تقریبات پر حملہ کرنا تھا. سی ٹی ڈی نے مذکورہ افراد کی شناخت سراج احمد اور حسن جان کے نام سے کی ہے. دوسری طرف سی ٹی ڈی کی جانب سے گرفتار دونوں کمسن بچوں کو دہشت گرد ظاہر کرنے پر ہیومن رائٹس کونسل آف بلوچستان نے کہا ہے کہ ایچ آر سی بی نے ناموں کی چھان بین کے بعد پتہ لگایا ہے کہ سراج احمد ولد واحد بخش اور حسن جان ولد رحمت جبری طور پر لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہیں، جن کو 11 جون 2021 کو قابض پاکستانی فورسز نے حراست میں لیا تھا اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ تھے. ایچ آر سی پی کے بیان کے مطابق گشکور آرمی کیمپ کے عہدیداروں نے سراج احمد اور حسن جان کے اہل خانہ کو دھمکی دی تھی کہ وہ انہیں کیمپ لا کر ان کے سامنے پیش کریں تاکہ ہم ان کے خلاف شکوک و شبہات کو دور کر سکیں. لہٰذا 11 جون 2021 کو اہل خانہ نے سراج احمد اور حسن جان کو آرمی کیمپ لے گئے، جہاں قابض پاکستانی فورسز انہیں حراست میں لینے سے پہلے اہل خانہ کے سامنے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور اہل خانہ کو اس یقین دہانی کے ساتھ واپس بھیج دیا کہ وہ پوچھ گچھ کریں گے اور دونوں افراد کو چھوڑ دیں گے.
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سراج ذہنی طور پر معذور اور 15 سال کا ہے، جبکہ حسن جان کی عمر 17 سال ہے اور ماضی میں ریاستی مظالم کا شکار ان کے خاندان کے کئی افراد کو اغوا کیا گیا ہے اور بعد میں ان کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں۔ ہیومن رائٹس کونسل آف بلوچستان نے کہا ہے کہ سی ٹی ڈی کی تحویل میں دونوں نابالغوں کی خیریت پر انہیں گہری تشویش ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف بلوچستان کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صرف اس سال سی ٹی ڈی نے بلوچستان میں کم از کم 14 افراد کو قتل کیا، ان میں سے 11 افراد کو لاپتہ افراد کے طور پر شناخت کیا گیا ہے، جنہیں مختلف اوقات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اغوا اور لاپتہ کیا تھا۔ برطانیہ کے صدر مقام لندن میں سندھی بلوچ فورم نے 14 اگست کو ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا جو برطانوی وزیر اعظم کے رہائش گاہ سے شروع ہو کر پارلیمنٹ اسکوائر پر اختتام پذیر ہوئی۔ احتجاجی ریلی میں بلوچ نیشنل موومنٹ، بلوچ ہیومن رائٹس کونسل اور ورلڈ سندھی کانگریس کے کارکنوں سمیت دیگر افراد نے شرکت کر کے بلوچ اور سندھی اقوام سے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ احتجاجی ریلی میں شرکاء نے مختلف بینر اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بلوچستان اور سندھ میں پاکستانی ریاستی بربریت کے خلاف اور 14 اگست یوم سیاہ کے نعرے درج تھے۔ احتجاجی ریلی میں پاکستانی ریاستی بربریت کو اجاگر کرنے کے لیے شدید نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجی ریلی سے ورلڈ سندھی کانگریس کے رہنما ڈاکٹر لکھو لوہانا نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا دن بلوچ اور سندھی قوم کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ آج ہی کے دن 1947 کو جب برطانوی سامراج نے ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان جیسے ریاست کو دنیا کے نقشے پر لانے جیسی غلطی کی، اس کی سزائیں آج بھی محکوم و مقبوضہ اقوام بھگت رہی ہیں۔ احتجاجی ریلی سے بلوچ ہیومن رائٹس کونسل کے رہنما سمد بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 14 اگست کا دن بلوچ قوم کے لیے سیاہ دن ہے، کیونکہ اس دن کو پاکستان کے قیام کی وجہ سے بلوچ قوم گزشتہ 7 دہائیوں سے سنگین انسانی بحران کا شکار ہے اور بلوچستان میں نسل کشی اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے اور بلوچستان میں نوجوان طالب علم حیات مرزا کی صورت میں شہید کیے جاتے ہیں۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نیاز بلوچ نے کہا کہ آج کا دن یوم سیاہ کا دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن غیر فطری ریاست کو دنیا کے نقشے پر ایک سازش کے تحت لایا گیا تھا اور اسی ریاست نے کچھ عرصے بعد بلوچستان کی قومی آزادی کو سلب کر دیا، اور 14 اگست کے ہی دن بلوچستان کے شہر تربت میں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے رہنما رضا جہانگیر اور بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما امداد بجیر کو پاکستانی ریاست نے شہید کر کے ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ بلوچ اور پاکستان کا رشتہ صرف حاکم اور محکوم کا ہے، اور بحیثیت محکوم و مقبوضہ قوم ہم اس دن کو ہمیشہ ایک سیاہ دن کے طور پر یاد کرتے رہیں گے۔ افغان حکومتی عہدیداروں کے انخلا کے بعد افغان صدارتی محل کا کنٹرول طالبان جنگجوؤں نے سنبھال لیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے۔ عالمی خبر رساں اداروں کی رپورٹوں کے مطابق اتوار کے روز کابل میں تیز ترین پیش رفتوں، خوف اور افراتفری کا ماحول رہا، جس کے بعد بالآخر رات گئے بھاری ہتھیاروں سے مسلح شدت پسندوں نے خالی صدارتی محل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دوران مغربی ممالک اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکالنے میں مصروف رہے، جبکہ سینکڑوں افغان شہری بھی ملک چھوڑنے کے لیے کابل ایئرپورٹ پہنچے۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نے قطر نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ افغانستان کی نئی حکومت کی شکل جلد واضح ہوگی۔ ساتھ ہی محمد نعیم نے پرامن بین الاقوامی تعلقات رکھنے پر بھی زور دیا اور کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ملک میں جنگ ختم ہو چکی ہے۔ طالبان رہنما کا کہنا تھا کہ ہم جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس تک پہنچ گئے، جو کہ ہمارے ملک اور عوام کی آزادی ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم اپنے سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے۔ طالبان کے ذرائع کے مطابق کابل میں مذاکرات کے بعد صدر اشرف غنی نے استعفیٰ دے دیا ہے، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ طالبان نے مزید بتایا ہے کہ افغان رہنما اور عمائدین قطر کے دارالحکومت دوحہ جائیں گے، جہاں طالبان کو اقتدار کی منتقلی کا عمل طے پا جائے گا۔
افغانستان کے ہمسایہ ملک تاجکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان سے نکل جانے والے صدر اشرف غنی کا طیارہ تاجکستان نہیں آیا ہے۔ تاجک وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دوشنبے کو اشرف غنی کے معاملے پر کوئی درخواست نہیں ملی ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید بتایا کہ اشرف غنی کا طیارہ نہ تاجک فضائی حدود میں آیا اور نہ ہی تاجکستان میں اترا ہے۔ افغانستان کی دارالحکومت کابل پر طالبان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے حامد کرزئی ایئرپورٹ پر ملک سے باہر جانے کے خواہش مند افغان شہریوں کی شدید بھیڑ کے باعث شدید افراتفری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق سینکڑوں افراد نے اس دوران زبردستی طیاروں میں سوار ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے، لیکن فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان افراد کی ہلاکت کیسے ہوئی۔ کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ ہلاکتیں امریکی فوج کی براہ راست فائرنگ سے ہوئیں۔ برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو طالبان کو بطور افغان حکومت تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملک اپنے طور پر طالبان کو تسلیم کرے۔ اس ضمن میں برطانوی وزیر اعظم نے مغربی ممالک پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا کوئی بھی اقدام اقوام متحدہ یا نیٹو جیسے کسی ادارے کی طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سوچ رکھنے والے ممالک اس معاملے پر ایک جیسا موقف اختیار کریں تاکہ ہم افغانستان کو خون ریزی اور دہشت گردی کی آماج گاہ بننے سے روک سکیں۔ تاہم چین نے کہا ہے کہ وہ طالبان حکومت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہے۔ بندوبستی پاکستان سندھ کے مرکزی شہر کراچی میں ٹرک پر ہونے والے بم دھماکے کا نہ کیس درج ہو سکا ہے اور نہ ہی محرکات کا کوئی پتہ چل سکا ہے۔ تاہم سندھ پولیس نے کہا ہے کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو جائے وقوع سے دستی بم کا ایک لیور ملا ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حملہ روسی ساختہ RGD دستی بم سے کیا گیا تھا۔ پولیس نے مزید کہا کہ اس واقعے کے حوالے سے کیس درج کرنے سے متعلق تبادلہ خیال جاری ہے اور امکان ہے کہ یہ کیس دہشت گردی کے دفعات کے تحت درج کیا جائے گا۔ ایک اور پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر میڈیا کو بتایا کہ یہ دہشت گردی کی کارروائی ہے۔ دوسری طرف پولیس نے اس سلسلے میں عینی شاہدین اور ٹرک ڈرائیور کا بیان بھی درج کر لیا ہے۔ اسرائیل کے مغربی کنارے میں جنین کے مہاجر کیمپ پر اسرائیلی فورسز نے دھاوا بول دیا ہے، جہاں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 4 فلسطینی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا نے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ پیر کو الصبح اسرائیلی فوج نے جنین شہر اور اس کے مرکزی پناہ گزین کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ اس دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 4 فلسطینی نوجوان ہلاک ہوئے، جبکہ ایک تیسرا فلسطینی ہاتھ میں گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کی ظالمانہ کارروائی کے خلاف شدید احتجاج کیا اور فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔